من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سبحان اللہ. ان آیات کریمہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نصیحتیں اہل ایمان کو فرمائی تھیں کہ فرمایا جب تمہاری دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، باہم جھگڑا نہیں کرنا، وگرنہ تمہارے اندر کم ہمتی آ جائے گی اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، میں کہ اے اہل ایمان تم ان کی طرح بالکل نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکل رہے تھے بطرن تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے. یہ تین جرم ان کے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. ہوا یہ کہ ابو جہل جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے بڑے زوردار طریقے سے نکلا، ڈھول بجاتے ہوئے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں اس کے ساتھ، 1000 بندوں کا لشکر لے کر جب یہ مقام جوفہ پر آیا تو خفاف کنانی نام کا ایک بندہ مشرک تھا، وہ اس کا یار تھا. اس نے اس کو پیغام بھیجا اور تحفے تحائف نذرانے بھیجے. اس نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ چلوں، مردوں کو ساتھ لگا لوں، اگر کہے تو صرف کھانے پینے کی چیزیں اونٹ وغیرہ تیرے ساتھ کر دوں. ابو جہل نے کہا کہ لشکر دیکھ نہیں رہا تم. اس نے کہا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میری لڑائی رب کے ساتھ ہے، اگر واقعی میری لڑائی رب کے ساتھ ہے تو پھر یہ 1000 کیا ہوں، اس جیسے 1,00,000 لوگ بھی ہوں وہ بھی مجھے نہیں بچا سکتے. اگر میری لڑائی انہی کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ ہے، تو ابو جہل نے کہا پھر میرے پاس لوگ بہت ہیں، پھر میں ان سب کو ختم کر کے واپس آؤں گا. وہاں پہ میں پارٹیاں کروں گا، شرابیں پیوں گا. شرابوں کے بڑے بڑے ڈرم لے کے جا رہے تھے، عورتیں ناچنے والی لے کے جا رہے تھے، ڈھول تاشے اس طرح کی چیزیں، باجے گاجے، سارا کچھ سامان لے کے جا رہے تھے، سارا سامان مستی کا. وہاں جا کے روزانہ کے ایک وقت کے 10 اونٹ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے روسٹ بنا کے. یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکل رہے تھے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکل رہے تھے، لوگوں کو دکھا کے نکل رہے تھے. میں ان کی طرح نہ ہونا، یہ کام صحابہ کو فرمایا رب تعالیٰ نے تم نے نہیں اپنانے کبھی بھی. اہل ایمان کو یہی حکم ہے. اب یہ باطر جو ہے نا، باطر یہ 3 حرفی لفظ جو ہے با طا اور را، یہ تکبر کو کہتے ہیں. یعنی کہ یہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منعم کا احسان ماننا، اس کے سامنے دل دماغ کا دب جانا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، حق کے اطاعت بجا لانا. اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہم پر، اس کے انعام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. رات کو سوئے تھے، نیند بھی مر جاتے، نہ اٹھتے ہم. نیند چونکہ موت کی بہن ہے، رات کو مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اس نے ہمیں بیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں آ سر جھکایا اس کی بارگاہ میں، خالق اور مالک کی بارگاہ میں. مولا تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں. اور اسی لیے تعلیم فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرما دی. مرنے کے بعد دوبارہ، یعنی کہ موت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. میں کہ مرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے زندگی عطا فرما دی
اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ دعا، یہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں. الحمدللہ الذی، یہ پڑھنا ہے آپ نے نیند سے بیدار ہوتے ہی. تو بتائیں یہ سجدہ شکر جو ہے نا، حق کے اطاعت بجا لانا، یہ شکر کا معنی ہے. اور بالکل اس کے مخالف چیز جو ہے وہ بطر ہے، اکڑ جانا. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، میں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو اپنی معیشت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اکڑ رہی تھی. اپنی معیشت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اکڑ رہی تھی، دماغ ان کے خراب تھے، تکبر آ گیا تھا ان میں. باطرت معیشت، باطرت معیشت ہوا، میں ان کی معیشت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے بھی ملک اکڑ رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، وہ اسی لیے اکڑ رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس لیے وہ جناب اہل حق پر، اہل اسلام پر ظلم ڈھا رہے ہیں. انہیں یہی خطرہ لائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان اوپر آ جائیں. مسلمانوں میں کوئی، پہلی تو بات ہے یہ سائنسدان ہونے نہیں دیتے، اگر کوئی ہو جائے پیدا تو پھر اسے اٹھا کے پھینکتے ہیں. وہ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اسے کہیں کا نہیں رہنے دیتے. ابھی یہ حامد میر کا بیان جو ہے نا، یہ نیٹ پر موجود ہے. اس نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے، اس نے بم بنایا اور اس نے اس کی رینج رکھی 5000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر تک مار کرے گا وہ. تو کہتا ہے جنرل مشرق نے کہا اسے بھی یہ تو تم اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہو ہیں؟ ان کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو انڈیا کے ساتھ ہے، وہ اتنے تک ہی رکھو، بس ختم کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا تو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہماری کہاں لڑائی ان کے ساتھ، وہ تو ہمارے ڈیڈی ہیں یہودی جو ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ حساب ہو جہاں پہ ہیں. اب ان کو بھی اکڑ اسی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. اسرائیل بھی بدماشی اس لیے کر رہا ہے، یہودی جو امریکہ بدماشی اس لیے کر رہا ہے. آج جو بھی کسی کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ صرف اسی لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا، کہ وہ اکڑ اس لیے رہے تھے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط تھی، معیشت کی وجہ سے. ابو جہل بھی اسی لیے اکڑا تھا، شرابیں پیتا ہوا، عورتیں نچاتا ہوا، ڈھول بجاتا ہوا جا رہا ہے، وہاں سے اکڑتا ہوا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے میں اہل ایمان تم نے یہ کام نہیں کرنا. اور دوسرا دیکھیں کریم آقا علیہ السلام، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے باب الکبر میں. آقا علیہ السلام کے صحابی یاد گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ ہمارا دل چاہتا ہے ایسا کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ، فرمایا کہ یہ جو ہے نا اللہ جمیل و یحب الجمال، فرمایا کہ میرا اللہ بھی سونا ہے اور حسن کو پسند بھی فرماتا ہے. میں یہ اچھے کپڑے پہننا اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھے لگیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق و غمط الناس، میں کہ حق کے سامنے اکڑ جانا. آپ کے پاس 4 پیسے آ جائیں، اکڑ جائے بندہ حق کے سامنے، دین کے سامنے اکڑ جائے، اپنے ابا کے سامنے اکڑ جائے، اماں کے سامنے اکڑ جائے، استاد کے سامنے اکڑ جائے، علماء کے سامنے اکڑ جائے. میں یہ اکڑنا جو ہے نا یہ تکبر ہے. اور دوسرا میں وغمط الناس، لوگوں کو ذلیل سمجھنا. اگر اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایسے جہاں پرے 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 بھی میرے نیڑے نہ آنا ہے، اس طرح کر کے لوگوں کو کرنا، دھتکارنا لوگوں کو. میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ تکبر ہے اور یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے حدیث پاک سے اچھے کپڑے پہننا جو ہے یہ تکبر نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن کے کسی کو ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے. اچھی چیزیں کھانا یہ تکبر نہیں ہے، اچھی چیزیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اچھی چیزیں کھا کر کے لوگوں کے سامنے اکڑنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اور یار یہ تو دال پینے والے لوگ ہیں، ہمیں دیکھو ہم تو بھائی برگر شوارما کھانے والے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کرنا، اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، میں اکڑتے ہوئے کبھی بھی نہ نکلنا جیسے وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے. آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو 2 جنگوں میں نقصان ہوا، تکلیف پہنچی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ایک غزوہ احد کے اندر اور ایک حنین کے اندر. دونوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آپس میں جھگڑا کیا تھا. وہ جھگڑا کیا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کچھ ایک دستہ تیار کیا، اس دستے کی ڈیوٹی لگائی آقا علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر. آج بھی آپ مسجد سید الشہداء جو جامع سید الشہداء اس کے بالکل سامنے کر کے تھوڑا سا اس طرح مسجد شریف جو ہے نا بالکل وہ پہاڑی ساتھ پڑتی ہے، پود شریف اس طرف پڑتا ہے، اس پہاڑی پر حضور نے مقرر کیا تھا کچھ صحابہ کو.
میں کہ تم نے یہیں رہنا ہے جب تک کہ میں حکم نہ دوں. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا میں کہ ہمیں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کی جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یعنی اتنی تاکیداً میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. لیکن جیسے مشرکین وہاں سے بھاگ گئے تو لوگوں نے یہی سمجھا جو وہاں موجود تھے، لوگ کہنے لگے جی دیکھو جی مقصد تو یہ تھا جنگ ختم ہونے تک، جنگ ختم ہو گئی، دشمن یہاں سے بھاگ گئے، اب ہمیں یہاں سے اترنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں سے اتر سکتے ہیں. باقی لوگ جو تھے وہاں موجود تھے انہوں نے کہا نہیں حضور نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں اترنا. جی جو اترے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ ختم ہونے تک کھڑا ہونا تھا، اور جو دوسرے نہیں اتر رہے تھے وہ بھی سچے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی حضور نے منع کیا جب تک میں نہ کہوں، لہذا ہم تو نہیں اترتے. زیادہ لوگ جو تھے وہ اتر آئے، کچھ لوگ وہاں بچ گئے. پیچھے سے مشرکین نے دیکھا جگہ پا کر انہوں نے وہیں سے حملہ کر دیا، ان کو شہید کیا. باقی نیچے جو لوگ تھے ان کو بہت ساری تعداد کو شہید کر دیا. کریم آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، حضور کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے. یہ معاملہ وہاں پہ احد کے اندر پیش آیا. یہ یعنی باہمی نزاع جو ہے نا، باہمی تنازع جو ہوا اس وجہ سے یہ نقصان ہوا. ایک بات. اور دوسری بات حنین کے اندر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وما وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے میں اور حنین کا دن بھی ذرا یاد کرو نا، جب تمہیں اپنی کثرت پر مان ہونے لگا تھا کہ ہم تو آج زیادہ ہیں جی، آج ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا، دل میں آیا تھا بھی کہ ہمارے اب تو ہماری تعداد اتنی ہے، اب تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے دل کے اندر یہ بات آئی تھی نا کہ آج ہم زیادہ ہیں، میں یہی چیز جو ہے نا تمہیں خود مختار بنا رہی تھی. حالانکہ مومن جو ہے نا وہ اپنی تعداد کے اپنے اسلحے کے زور پر ہی لڑتا، مومن رب کی مدد کے زور پر لڑتا ہے. میں تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت بھی یہ سوچتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں تمہیں مان اور فخر ہوا اس بات پر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے. میں اسی وجہ سے وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف بھی پہنچی، اور اتنی کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، میں اور زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی. حالانکہ زمین تو بڑی وسیع ہے، جو جوڑ کر رکھ دیے گئے تھے حنین کے دن. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتیں فرمائی. میں ایک تو کبھی بھی باہمی نزاع نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ تمہارے اندر عجب نہ ہو، خود بینی نہ ہو کہ اپنے آپ کو دیکھنا. آج تو ہر بندہ خود عجب میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ عجب میں پڑا ہوا ہے، خود بینی میں پڑا ہوا ہے. تصویر بنائے گا اپنی فیس بک پہ لگا رہا ہے، انسٹاگرام پہ لگا رہا ہے، آگے پیچھے لگا رہا ہے تصویر، پھر دیکھ رہا ہے یار کتنے بندوں نے لائک کیا، کتنوں نے کمنٹ کیا، کتنوں نے شیئر کیا ہے. یہ کیا چیز ہے یار؟ اور یار اس لیے آیا تھا دنیا میں تو اپنی تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو بھیجتا رہے اور جناب اس پہ جناب واہ واہ حاصل کرتا رہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ارشاد فرمایا، خود حضور کا فرمان دیکھیں، پہلے آقا علیہ السلام کا فرمان دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب کوئی بندہ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرنے لگے نا تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو. حضور کا فرمان ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سچی مچی کیا بھی ہے. ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا کرنے لگا، واہ واہ عبداللہ، آپ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دو. میں چپ ہے، بس کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بعض اوقات ہر بندے کو تعریف جو ہے نا یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، کئی پھیل جاتے ہیں. کئی میں نے خود طالب علم دیکھے ہیں، ان کو ایک بار کہہ دیجیے نا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اگلے سال بیکار ہوگا، کچھ نہیں آتا ہوگا. وہ شام کو پھر سکون سے سویا ہوگا، جو رات کو 12 بجے پڑھتا تھا نا اب وہ سویا ہوگا سکون کے ساتھ. یار استاد مان گیا اپن کی ڈرائیوری کو تو پھر بات پیچھے کیا رہی ہے؟ بتائیں. یہ خوش فہمی جو ہے نا، خود بینی جو ہے، عجب جو ہے، یہ بندے کو تباہ کر جاتا ہے. کسی بندے کے 2 آنسو نکل آئے نا جی حضور کی نعت سنتے ہوئے، بس وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یار میں تو بڑا عاشق رسول ہوں، عظیم عاشق رسول ہوں. اوپر سے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، نعت خان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے کہتے ہیں لو جی حاجی صاحب کی آنکھوں نے غسل بھی کر لیا ہے میری نعت سنتے سنتے. عجیب نظام ہے. نہ بھائی نہ، یہ چیزیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل کو لگی ہوتی ہیں بندے کے، یہ بندے کو روحانیت سے دور کر دیتی ہیں. ہاں ایسا بندہ ہو جسے تعریف سے اثر نہ پڑے اور اس کی مذمت سے اسے اثر نہ پڑے، ہاں اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ خود میرے آقا علیہ السلام نے کی ہے. جی آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آنے لگے، میرے حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ تمہارا سردار آ رہا ہے. یہ حضور نے فرمایا، خود آقا علیہ السلام نے. اور جو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ امت میں ابو بکر جو ہے امت میں سب سے افضل ہیں. ایسی روایات موجود ہیں. حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا. یہ باتیں حضور نے ان کے سامنے کی ہیں جن کے نفس جو ہیں
وہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتے تھے، ان کو حضور نے فرمایا، ان کے باقاعدہ تعریفیں کی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام خود کئی بار صحابہ کو کہتے تھے ہاں میری نعت سناؤ پڑے، ہاں جی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے منہ پر اسے کہا جائے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں کوئی بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو بعض اوقات داد دینی پڑتی ہے کام کی تاکہ وہ خوشی کے ساتھ مزید کام کریں. اگر آپ دیکھیں جناب ان کو ایک بار آپ نے داد دی اگلی بار بگڑ گیا ہے. کئی بچوں کو ہم نے خود تجربہ کیا ہے، ایک بار سبق صحیح سنایا انہیں شاباش دے دی جائے تو اگلی بار سبق کچا ہوتا ہے، ان کا منزل نہیں آتی، ان کو سب کی کچی ہوتی ہے ان کی. کیوں؟ جی استاد نے تعریف کر دیا وہ پھول جاتے ہیں. ایسے مزاج کے جو بچے ہوں ان کی تعریف نہ کرنے بہتر ہوتا ہے. ان کو ویسے بھائی آپ پڑھ کے دکھاؤ گے تو کچھ لگو گے ہمارے، مگر نہ آپ پرے رہو ہم سے. اس طرح کی باتیں ان کو نفع دیتی ہیں. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ دو چیزوں کو بنیاد سمجھایا، یعنی ان کی بنیاد بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف پہنچنے کی. ایک جنگ میں باہمی نزاع جو ہے وہ، اور دوسری جنگ کے اندر عجب آ گیا لوگوں میں، یہ آ گیا ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہمارے سامنے پوری ٹھہر سکتا آج اللہ اکبر کبیرہ. یا یہ دو باتیں جو ہے نا اگر آج اہل ایمان جو ہیں وہ نکال دیں اپنے اندر سے تو اتنی ذلت اور خواری نہ ہو. آپ آج خود دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو نمبر 1 فوج کہتے ہیں، نمبر 1 ایٹمی ٹیکنالوجی کے مالک کہتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں پوری دنیا میں کوئی عزت ہے ان کی پھکی؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ڈرتا ان سے. ہاں اپنے ملک کے ڈرتے ہیں. مصر والوں کو دیکھ لیں اپنے بیچارے ان کے ڈرتے ہیں، انہیں کو پکڑ کے پھانسی لٹکا رہے ہیں. یہاں پہ بھی اپنوں کو پکڑ کے لٹکا دیتے ہیں. ہاں جی بنگلہ دیش میں چلے جائیں وہاں بھی اپنوں کو پکڑ کے لٹکا دیتے ہیں. جتنے بھی مسلمان ممالک وہاں یہی ہو رہا ہے. لیکن مسلمان بحیثیت مسلمان ان کے اندر ہمت نہیں رہی کسی کافر کو آنکھیں دکھا جائیں. باہمی نزاع ان کے اندر آ گیا اور عجب آ گیا. یہ دو چیزیں تباہ کر گئی، ان کو اٹھنے نہیں دے رہی. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، میں زمین باوجود اپنے وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہوگی. زمین وسیع تھی تم پر ہی تنگ ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکل رہے تھے. وہ یہ بھی نہ ہو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکل رہے تھے. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے تھے. ابو جہل جو ہے وہ اللہ کی راہ سے روک رہا تھا نا، لوگوں کو کفر پر ابھار رہا تھا، کفر پر ان کو مضبوط کر رہا تھا. کافر ہی رہیں، مسلمان نہ ہوں، اسلام کی طرف نہ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ بما یعملون محیط. میں ایک طرف یہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا. اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا. ہاں واللہ بما یعملون محیط. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کام جو بھی یہ کر رہے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی منشا کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کہیں کھسک بھی نہیں سکتے تھے. اللہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے وہاں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ہی جتنے بھی ان کے سرغنے تھے سب کو نیست و نابود کر دیا، ایک بھی بچ کے نہیں گیا ان میں سے. بعد میں وہ سارے دوڑے پھرتے تھے، بھاگے وہاں سے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئی اہل ایمان کو؟ حضور کے صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کریم آقا علیہ السلام کے دائیں جانب حضرت جبریل امین علیہ السلام 500 ملائکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. حضور کی دل والی جانب میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کے کھڑے ہوئے. جی 500 فرشتے ادھر ہیں، 500 فرشتے ادھر ہیں. اس طرح کر کے میرے آقا علیہ السلام جو ہے نا میدان بدر میں اتر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.